الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس رب کائنات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک و پروردگار ہے۔ اسی کی بارگاہ میں ایک دن ہم سب کو حاضر ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا ایک ایک پل کا، ایک ایک عمل کا، اس کی عطا کردہ ہر چھوٹی بڑی نعمت کا حساب دینا ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند اور نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء کرام، اورنگ آباد شہر کے معزز و محترم بزرگوں، بھائیوں، میری محترم ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم محترم امیر جماعت اسلامی ہند سے تفصیلی رہنمائی حاصل کریں گے۔ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت گزارش عرض کرنی ہے۔ ملک اور ملت کے اس وقت جو حالات ہیں اس ملک میں، اس سلسلے میں ہمارا لاہی عمل کیا ہو، یہ عنوان رکھا گیا ہے آج کی اس خطاب عام کا۔ دراصل جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے، جب اندیشے بڑھتے ہیں یا کوئی ایسے نامناسب حالات ہمارے سامنے آنے لگتے ہیں، تو ہر بار ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب لاہ عمل کیا ہو، کیا اسٹریٹجی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ایک مستقل رہنمائی فرما دی اور ایک مستقل لاہ عمل ہم کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ کی آخری کتاب، جس میں آپ دنیا کے کسی بھی طرح کے حالات جب ہم پر آتے ہیں، اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہاں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی سیرت مبارکہ کی طرف ہم غور کریں گے تو ہم کو فوراً رہنمائی مل جائے گی کہ ان حالات میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے جب ہم لاہ عمل اور اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حالات سے گزرے، اور اگر ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو وہ ہماری کیا رہنمائی کرتے اور ان کا کیا رویہ ہوتا، اس کا اندازہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قرآن کریم پر غور و فکر سے لگا سکتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ، ان سب چیزوں پر غور کرتے ہوئے
ہمیں اپنی اصل حیثیت اور اپنے اصل مقام اور ہمارے اصل ذمہ داری اور ہمارے اصل کام کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے. وہ کسی وقت کسی بھی لمحہ ہمارے ذہن سے ہماری نگاہ سے اوجھل نہیں رہنی چاہیے کہ آخر اس ملک میں ہمارے وجود کا منشا اور مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں اس امت کو اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود رکھا ہے، اس کا ایک منصوبہ ہے اور ایک مقصد ہے جو ہمارے ذریعے سے حاصل کرنا مقصود ہے. اور یہ بات سمجھنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ملک میں، جس کی آبادی اب تقریباً 131 کروڑ تک پہنچ گئی ہے، یہ ملک جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس ملک کی بڑی آبادی ابھی بھی اپنے پروردگار سے واقف نہیں ہے. اس ملک کی بڑی آبادی ابھی بھی اپنی زندگی کے مقصد سے لابلد ہے، نہیں جانتی وہ، اور جو کچھ اسے سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنی سمجھ اور اپنی مرضی سے، جو انسان میں ایک داعیہ ہے کسی کے سامنے جھکنے کا، عبادت کرنے کا، وہ جس کو سمجھتی ہے اس کی عبادت کرتی ہے. اور ہماری ایک تاریخ ہے اس ملک میں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس ملک میں ہم اسلام کا صحیح تعارف نہیں کرا سکے. ابھی بھی ایک بہت بڑی آبادی اس ملک میں، بلکہ اکثریت نہ اسلام کو ٹھیک سے جانتی ہے اور نہ ہمیں ٹھیک سے پہچانتی ہے. ہماری اصل حیثیت اس ملک میں ایک دائی گروہ کی ہے. ہمارے پاس ایک امانت ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا عطا کردہ دین ہے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے اور دین رحمت ہے. اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہمیں ہر حال میں ادا کرنی ہے، حالات جیسے بھی ہوں. ہماری ایک اور حیثیت ہے، وہ یہ کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، برابر کے شہری ہیں. اس ملک سے ہمارا گہرا تعلق ہے. اس ملک سے، اس ملک کے بسنے والوں کی ہر تکلیف سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اور اس تکلیف سے، پریشانی سے، گمراہی سے اور گھاٹے سے اس کو نکالنے کی کوشش ہر وقت ہمیں کرتی رہنی چاہیے. یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے. یہ منصبی ذمہ داری ہر وقت ہمارے ذہن میں تازہ رہنی چاہیے. اس ذمہ داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم حالات پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. ہم اپنے آپ کو جب ایک گروہ سمجھ لیتے ہیں، ہم جب اپنے آپ کو ایک کمیونٹی سمجھ لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی اپنے آپ کو ایک ایسا گروہ جس کی آبادی 20-25 کروڑ ہے اس ملک میں، اور ایک پہچان ہے، صرف اتنا سمجھ لیتے ہیں، بلکہ ہم بھی اپنے آپ کو ویسا سمجھ رہے ہیں جیسے وہ لوگ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. ہم بھی اپنے بارے میں وہی تصور کرنے لگے ہیں جو تصور وہ ہمارے بارے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنی حیثیت کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں واضح رکھنا چاہیے. آزمائش اور ابتلا، پریشانیاں، شدید حالات، یہ کوئی پہلی بار ہندوستان کے مسلمانوں پر نہیں آئے ہیں.
اسلام کی تاریخ، انبیاء کی تاریخ بتاتی ہے کہ اہل ایمان کا گروہ اور انبیاء کرام بڑی بڑی مشکلات اور پریشانیوں سے گزرتے رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ اس وقت جو ہمارے اوپر حالات ہیں اور جو کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اگر ہم ان کا موازنہ کریں انبیاء کرام اور ان کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں، اور خود اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ اس سے پہلے واقعات پیش آتے رہے ہیں، اس ملت میں بڑے بڑے خطرات کو، بڑے بڑے حادثات کو، بڑے واقعات کو اپنے ایمان اور اللہ پر توکل اور بھروسے کی بنیاد پر نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خود ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گویا مسلمانوں میں ایک خوف کی کیفیت طاری ہے. یقیناً کچھ واقعات ہو رہے ہیں اور ان واقعات سے انسانی ذہن پر اثر پڑتا ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہندوستان کا مسلمان خوف زدہ ہو گیا ہے. یہ عام حالات نہیں ہیں. یہ فرقہ پرست قوتیں اور فاسسٹ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ایسا ماحول بن جائے. یہ چاہتی ہے کہ مسلمان خود ایسا سوچنے لگ جائیں کہ وہ خوف میں مبتلا ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اتنا ڈیمورلائز ہو جائیں کہ وہ اپنی مذہبی پہچان اور اپنی اسلامی پہچان اور اپنا جو اصل مقام ہے اور اپنی جو اصل حیثیت ہے اور جو اصل کام ہے اس امت کا، اس پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانے کا، اس کام سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لے، اس کا موقع ان کے پاس نہ رہے. ہمیں ان چیزوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. مومن کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ. یہاں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے اس ملک میں. انبیاء کرام تو اکیلے دعوت کو لے کر اٹھے تھے اور کیسے مخالف حالات میں انہوں نے دعوت کو پیش کیا تھا. یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے. ہر زمانے میں، ہر دور میں انبیاء کرام جو اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے تھے، اپنی قوم کی بھلائی چاہتے تھے، اپنی قوم کی بھلائی کے لیے تڑپتے تھے کہ اس قوم کو کامیابی کی راہ پر لے جائے، مگر وہ قوم اپنے نبیوں اور نبی کا ساتھ دینے والوں کو اپنا خیر خواہ سمجھنے کے بجائے اپنا دشمن سمجھتی اور ان کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرتی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا ان کی قوم کے لوگوں نے. آپ تو سراپا رحمت تھے، سراپا خیر خواہی آپ کے اندر تھی اس کو اپنی قوم کے لیے. تمام انبیاء کرام کے ساتھ اسی طرح کے واقعات پیش آئے ہیں. آج یہ امت بھی تقریباً اسی مرحلے سے گزر رہی ہے. ہم انسانیت کے خیر خواہ ہیں. ہم اس ملک کی عوام کی بھلائی چاہتے ہیں اور صرف دنیاوی بھلائی نہیں چاہتے، ہم ان کی آخرت کی بھلائی اور کامیابی بھی چاہتے ہیں. لیکن یہ ہماری حیثیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ہم ان کے بھلا چاہنے والے ہیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں. اور جو پیغام ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ پیغام جسے یہ بغض رکھتے ہیں یا دشمنی رکھتے ہیں، یہ پیغام ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا، ان کو ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی غلامی سے نکالنے والا ہے. ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. آج ہمارے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اس ملک کے عوام کی جو تصویر کے ذہن میں جو تصویر بنی ہے، اس میں بڑا حصہ غلط فہمیوں کا ہے.
بڑا حصہ اس بات کا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ صحیح اسلام کیا ہے، وہ نہیں جانتے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی انفرادی طور پر ایک سچے اور اچھے مسلمان کا اور ایک ایسے معاشرے کا نمونہ ابھی ہم پیش نہیں کر سکے جس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کیسا انسان بنانا چاہتا ہے، اسلام کیسا معاشرہ اور سماج بنانا چاہتا ہے۔ تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنا اور صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کی جائے، دشمن کے ساتھ بھی انصاف اور عدل کا رویہ اختیار کیا جائے۔ اس ملک میں تو ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارے چند نادان بھائی جو فرقہ پرستی اور فاسزم کے راستے پر اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں، قوم پرستی کی آڑ میں، دیش پریم یا دیش بھکتی کی آڑ میں وہ فسطائیت کے راستے پر اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ آج ان کو سیاسی طور پر بھی غلبہ حاصل ہو گیا ہے، لیکن اس ملک کی عوام، اس ملک کی اکثریت، اس ملک کے عام شہری فرقہ پرستی اور فسطائیت کے راستے کو پسند نہیں کرتے، بلکہ یہاں کا مذہبی طبقہ، دیگر یہاں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ یہ ملک ایسا ملک ہے جہاں مختلف مذاہب، بہت سارے مذاہب، جو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب مذاہب یہاں پائے جاتے ہیں، اور خود اس ملک کی اکثریت کا کوئی ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ ان کے مختلف مذہبی رہنما ہیں، اور وہ سب بھی ہمارے ان نادان بھائیوں کی سوچ سے اور نادان بھائیوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے اتفاق نہیں رکھتے، اور صحیح معنی میں یہ اس مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے جس کا یہ نام لے رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے۔ الحمدللہ اس ملک میں انصاف پسند لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جو آج بھی کسی بھی ناانصافی پر، چاہے کسی کے ساتھ ہو، وہ لوگ بولتے ہیں۔ آج بھی مذہبی رہنما اور مذہبی لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں کے تمام شہری آپس میں مل جل کر رہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہیں۔ اس ملک کا ایک دستور ہے، اور اس دستور میں وہ بنیادی اقدار اور ویلیوز بتائی گئی ہیں جس کی بنیاد پر یہ ملک آج اس شکل میں موجود ہے، اور وہ کامن ویلیوز جن میں سے زیادہ تر وہ اقدار ہیں جن اقدار کو اسلام بھی تسلیم کرتا ہے کہ تمام انسان برابر ہوں، مساوات، جسٹس، عدل، فریڈم اور لبرٹی، ہر ایک کو آزادی ہو کہ وہ اپنی پسند کا مذہب اختیار کرے، اختیار ہی نہ کرے بلکہ اس کو لوگوں تک پہنچانے کی آزادی بھی اس کو دی گئی۔ فریٹرنیٹی، آپس میں ہم آہنگی اور بھائی چارہ اور محبت، یہ وہ بنیادیں ہیں۔ ایک دوسرے کی آزادی کا احترام کرنا، رائیں چاہے الگ ہو سکتی ہیں، عقائد الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ اس پر کوئی نظریہ تھوپا نہیں جائے گا، اس پر کوئی عقیدہ تھوپا نہیں جائے گا، اس کی مرضی کے خلاف اس سے کوئی کام کرایا نہیں جائے گا۔ یہ جو بنیادی ویلیوز ہیں ہمارے دستور کی، آج بھی ہندوستان کی بڑی اکثریت ان بنیادی اقدار اور ویلیوز کو بچانا چاہتی ہے۔ محترم حاضرین، جماعت اسلامی ہند اس بات کی برابر کوشش کرتی رہی، اور ابھی بھی اس کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں میں خوف کی کیفیت پیدا نہ ہو۔
انہیں اسلام سے، قرآن سے، اللہ سے جوڑا جائے کہ یہ جو خوف کی کیفیت پیدا کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں میں مسلکی انتشار پیدا کرنے کی کوششیں بھی عالمی سطح پر اور ہمارے ملک میں بھی کی جا رہی ہے۔ ان کوششوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے مختلف مسالک کے، مختلف مسلم جماعتوں کے ذمہ داران ان کو چاہیے کہ وہ ان سازشوں کو ناکام کریں کہ جو ہمارے درمیان انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ مسلمان منتشر ہو جائیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کی جائیں جس سے مسلم نوجوان مشتعل ہو، اپنا آپا کھو بیٹھے اور کوئی ایسی حرکت کرے جس سے ان کا منصوبہ پورا ہوتا ہو۔ اس بات سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم خوف زدہ ہوں، نہ ہماری صفوں میں انتشار پیدا ہو، نہ ہم مشتعل ہوں، بلکہ ہم اپنے فرض منصبی کو اور ہماری جو داعیانہ حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس ملک کے باشندوں کے سامنے پیغام حق کو پہنچانے کی جو ہماری ذمہ داری ہے، اس پیغام حق کو پہنچانے کے لیے اب امکانات اور زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات، جن حالات میں اب اسلام اور مسلمان اس ملک میں بھی موضوع بحث بن گیا ہے، موضوع گفتگو بن گیا ہے، چاہے وہ منفی انداز میں اس کو پیش کیا جا رہا ہو، لیکن بہرحال وہ ایک موضوع گفتگو اور پوائنٹ آف ڈسکشن بن گیا ہے، موضوع بن گیا ہے ڈسکشن کا۔ ایسے حالات میں جب ان کے سامنے صحیح اسلام پیش کیا جائے، صحیح انداز میں اسلام کی دعوت پیش کی جائے، قرآن کی وہ رہنمائی جو ہمیں ملتی ہے، وَادْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حکمت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ یہ پیغام ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اے نادانوں، جو بات ہم پیش کر رہے ہیں وہ تمہارے بھلے کی بات ہے۔ جس اسلام کو تم اپنا دشمن سمجھ رہے ہو وہ تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے، وہ تمہیں عزت دلائے گا، طاقت دلائے گا، دنیا اور آخرت میں کامیابی دلائے گا۔ اور ہمارے ملک کی عوام تو دولت اور دوسری چیزوں کی پجاری بھی ہے۔ قرآن کی آیات سے ہم یہ بتا سکتے ہیں اگر تم اللہ کے آگے جھک جاؤ گے تو زمین سے اور آسمان سے اللہ کی برکتیں نازل ہوگی، خوشحالی آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو سمجھایا، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ایک بات ہمیں یاد رکھنی، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری حیثیت ایک ڈاکٹر اور معالج کی ہے۔ ڈاکٹر اور معالج کبھی مریض سے نفرت نہیں کرتا۔ مریض دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، ڈاکٹر پر ہاتھ اٹھا لے، اس پر حملہ کرے، تو بھی ڈاکٹر کا مقام اور معالج کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کبھی مریض سے نفرت نہیں کرے گا، مریض کو غصے کا اور اس کے حملے کا جواب اس طرح نہیں دے گا، بلکہ ڈاکٹر کی حیثیت میں وہ ہر حال میں اس کی جان بچانے اور اس مرض اور بیماری سے اس کو آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ آج ہمیں بھی اپنے دل کو اتنا ہی وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند نادان بھائی جو ہمارے جو سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس راستے پر اس ملک کو لے جا کر وہ کوئی بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے یہ نفرت کا راستہ، یہ سماج کو توڑنے کا راستہ، یہ انسانوں کو بانٹنے کا راستہ، یہ سماج کو تقسیم کرنے کا راستہ، یہ اس ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور ان کو یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ صرف ملک کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ۔ ان نادان بھائیوں کو یہ بھی سمجھانا ہوگا اس راستے پر چلنے والے لوگ خود تباہ و برباد ہو گئے، آخر میں ان کا انجام کیا ہوا، یہ بات بھی ان کو بتانے کی ضرورت ہے، مگر حکمت کے ساتھ، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر۔ اللہ کی نگاہ میں ہر انسان محترم ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہر انسان اس لیے محترم ہے، صرف انسان ہونا کافی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔
اگر آج ہمارے یہ چند نادان بھائی جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں، ہماری اسلامی پہچان کو خطرہ سمجھتے ہیں، اسلام کو اپنے لیے اور اس ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ہمیں ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور صرف سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ غلط راستے پر نہ خود جائیں نہ ملک کو لے جائیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ حالات مایوسی کے نہیں ہیں، یہ حالات نئے امکانات پیدا کریں گے، یہ حالات نئے راستے پیدا کریں گے، ہم کو مجبور کریں گے کہ جو کام ہم اپنی ذمہ داری جو اب تک ادا نہیں کر رہے تھے، یہ حالات اب ہم کو مجبور کریں گے کہ اس ذمہ داری کو ہم ادا کریں، اور وہ خوبیاں اور وہ صفات جو قرآن ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے اندر ہم پیدا کریں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اسلام کا پیغام یہ کسی کا پیغام نہیں ہے، ان کے رب کا پیغام ہے۔ ان سے کہا جائے کہ یہ تمہارے پروردگار کا سندیش ہے، یہ تمہارے پروردگار کا پیغام ہے، یہ تمہارے مالک کا سندیش ہے، اس کی رہنمائی ہے، اس کا مارگ درشن ہے، اور ان تک پہنچانا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح اس ملت پر دنیا میں بھی اور اس ملک میں بھی حالات آئے اور حالات انشاءاللہ گزر جائیں گے، اور ہر تکلیف کے بعد، ہر آزمائش کے بعد ایک آسانی کا راستہ ہوتا ہے، ہر تکلیف کے بعد ایک خوشخبری کا موقع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ پریشانی اور یہ تکلیف جو بظاہر ہم کو نظر آ رہی ہے، یہ انشاءاللہ ہم کو اپنے اندر وہ مضبوطی پیدا کرے گی، اللہ سے ہمارا تعلق اور مضبوط کرے گی، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو اور بہتر انداز میں ادا کرنے کی ہم سب کو انشاءاللہ توفیق ملے گی، اور انشاءاللہ اس ملک کے لیے بھی حالات بہتر ہوں گے، اور اس ملک کی عوام کے دلوں میں انشاءاللہ اسلام گھر کرے گا، اور اسلام دستک دے گا ان کے دلوں میں، اور اسلام جو ان کی فطرت کی آواز ہے، ان کے دل کی آواز ہے، انشاءاللہ اس آواز پر ہمارے ملک کے یہ باشندگان اور ہمارا ملک بھی ایک دن وہ آئے گا۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں وہ دن جلد آئے کہ اس ملک کا ضمیر اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کرے۔ محترم حاضرین، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے ایک بہت اہم مجلس یہاں رکھی، اور ان حالات میں آپ نے اس موضوع پر یہاں موقع دیا۔ ہم انشاءاللہ محترم امیر جماعت سے تفصیلی رہنمائی حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔